یہ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ فلسفہ قربانی کیا ہے اور کیوں اس چیز کا حکم دیا گیا؟ اور اللہ کی لا ریب کتاب سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہمیں بتا، تو سچی کتاب ہے، تو سچی کتاب ہے، تو منبع نور و ہدایت ہے، تیرے اندر کائنات کی ہر شے کا علم ہے۔ اے قرآن تو بتا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے اور یہ کس کے لیے دی جائے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان صلاتی بے شک میرا نماز پڑھنا، و نسکی میرا قربانی کرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای اور میرا زندہ رہنا، و مماتی للہ رب العالمین اور میرا اس دنیا سے جانا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے میرا قربانی کرنا، میرا نماز پڑھنا، میرا ذکر کرنا، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے جانا فقط ہے للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، رحمت کا شہر ہے، مدینے کی لہر ہے، تاجدار کائنات کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے قربانی کے فضائل بیان کیے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی سنت مبارکہ ہے، اور ہر دور میں اسلام کو قربانی دینی پڑی، اور اسلام کی خاطر پیغمبر اسلام اور جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں قربانی دی ہے، چاہے وہ بدنی صورت میں ہو، چاہے وہ مالی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی طرح سے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو حضرات محترم و محتشم، جو کام بھی رضائے الہی کی خاطر کیا جاتا ہے، جو کام بھی للہیت کی خاطر، خلوص کی خاطر کیا جاتا ہے، اس کام کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہو گھوڑے ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں گھوڑے، اگر یہ گھوڑے کھیتوں میں چلیں ان کی اور بات ہے، اگر یہی گھوڑے ان کو ہم تیار کر کے میدان جنگ کی طرف لے کر جائیں، اگر یہ گھوڑے ان کا قدم اٹھے اللہ کی راہ میں، اگر یہ گھوڑے اس گھوڑے کے اوپر مجاہد بیٹھ کے جہاد کے لیے جائے، جب یہ مجاہد گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ہے، بیٹھ کے اللہ کی راہ کی طرف نکلتا ہے، اللہ کا قرآن قسم کھاتا ہے، قسم کھا کے اللہ کا قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا، مجھے قسم ہے گھوڑوں کی، اس وقت قسم ہے جب یہ گھوڑے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کے اوپر مجاہد بیٹھے ہوتے ہیں، یہ گھوڑے میدان جنگ میں جاتے ہیں، اب یہ گھوڑے جب زمین سے گزرتے ہیں، ان کے قدموں، ان کے کھروں کے ساتھ جو گرد و غبار اٹھتی ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اس گرد و غبار کی قسم ہے۔ اور جب یہ گھوڑے ان گھوڑوں کے کھر جب پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، پتھروں کے ساتھ ٹکرانے کے ساتھ ان گھوڑوں کے قدموں سے آگ کے شعلے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھے ان آگ کے شعلوں کی قسم ہے۔ اس وقت جب یہ پتھروں کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں، پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، مجھے ان پتھروں کی قسم، مجھے ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے جب یہ جہاد مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوتے ہیں اور دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتے ہیں،
اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھے اس چیز کی قسم جس وقت یہ دشمنوں کے صفوں میں گھستے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھے اس چیز کی قسم ہے۔ حضرات سوچنے کی بات ہے، بڑی بڑی سواریاں ہیں، لیکن ان گھوڑوں کی قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہے؟ گھوڑوں کی حد تک بات سمجھ میں آتی تھی، اس مٹی کی قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ ان آگ کے شعلوں کی قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ مٹی بھی اڑ رہی ہے، خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اڑ رہی ہے، وہ پتھروں سے شعلے آگ کے نکل رہے ہیں، وہ دین کی سربلندی کی خاطر نکل رہی ہے۔ حضرات یہی فلسفہ ہمیں قربانی بھی دیتی ہے، قربانی سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے مبارکہ ہے، حدیث بیان کرنے والے میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں دوسرا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق کے تو جہاں عائشہ، جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی کہکشاں عائشہ، خود رب نے قرآن میں بتا دیا ہمیں، خود رب نے قرآن میں بتا دیا ہمیں، ہے سبھی مومنوں کی ماں عائشہ۔ وہ ہماری ماں عائشہ جن کی وحدانیت، جن کی سچائی اور حقانیت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، سورہ نور میں جن کی عظمت اور شان بیان کی جاتی ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ کنجوس ہے۔ یا رسول اللہ کون سا بندہ؟ فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے، وہ گھر سے جتنے قدم چل کے اس منڈی میں جاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اسے ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ منڈی میں جا کر خرید و فروخت کرتا ہے، وہ جو جانور کا مالک تھا اس سے جا کے گفتگو کرتا ہے، اتنے پیسے دوں گا، اتنے میں لوں گا۔ فرمایا اس کی جو گفتگو کرنی ہے اللہ رب ذوالجلال اس گفتگو کے بدلے بھی اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وہ جانور خریدتا ہے، خرید کے گھر لے کر آتا ہے، گھر لے آ کر اس کو چارہ ڈالتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے اوپر اپنا ٹائم صرف کرتا ہے، اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ فرمایا اس کی خدمت کرنا بھی اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جس وقت اس کو ذبح کرتا ہے، اللہ کو نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال اس کو ہر چیز کے بدلے میں اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا عائشہ محشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جس بندے نے جو قربانی کی ہوگی اس کا اجر اسے کیا ملے گا؟ وہی جانور جو اس نے دنیا میں ذبح کیا تھا اللہ کی رضا کی خاطر، وہی جانور جوں کا توں اسی طرح سے آئے گا، اس کے کھر بھی ہوں گے، اس کے سینگ بھی ہوں گے، اس کے بال بھی ہوں گے، اللہ رب ذوالجلال ہر چیز کے بدلے میں اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 ذی الحج کا دن ہو، یوم نحر ہو، اللہ کی بارگاہ میں جانور کا خون بہانے سے بڑھ کے اللہ کو کوئی بھی نیکی پسند، سب سے بڑی نیکی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے۔ پورا سال کھاؤ پیو، لیکن ایک دن ایسا کرو اپنا قیمتی مال خرچ کرو، جانور خریدو، اس کی گردن پہ چھری چلو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے،
پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتے تھے، اور ہر بال کے بدلے میں بنی آدم کو نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے میں۔ اب مثال چھوٹی سی، ایک بکرا لے لو، اس بکرے کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اس کو ہم گنتی کر سکتے ہیں؟ نہیں گنتی کر سکتے۔ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جو بندہ نیکی لے کر آیا نا، ایک نیکی، اللہ اسے ایک نیکی نہیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب خود سوچو، ایک جانور کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، اور ایک بال کے بدلے میں 10 نیکیاں، پھر ان نیکیوں کا حساب لگاؤ کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، گوشت بھی ہم نے کھایا، اس کا چمڑا بھی ہم نے استعمال کیا، فائدہ بھی ہمیں ملا، لیکن اللہ اس کے بالوں کے بدلے بھی نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ جب بالوں کے بدلے نیکیاں عطا فرما رہا ہے، پھر اور چیزوں کے بدلے میں کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور دیکھو تاجدار کائنات کا فرمان، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جن کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دیکھیں، دنیا کی مثال ہے ایک سادہ سی، اگر آپ کو کسی بندے سے شکوہ ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مجھ سے بات نہ کرو۔ جس سے آپ ناراض ہوتے ہو، آپ کہتے ہیں یار میں اس سے بات نہیں کرتا، اور جس سے زیادہ ہی ناراض ہو بندہ، اس کو کہہ دیتا ہے بھائی میرے گھر میں نہ آنا، میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ کتنی دفعہ رشتہ داروں میں، خاندان میں ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے جی قبر جدائیاں پڑ گئی ہیں، رشتہ داروں کے لیے دروازے بند ہو گئے۔ اب یہ کیوں بند ہوتے ہیں؟ جب ناراضگی طویل ہو، بہت زیادہ کوئی بات ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی کیا ہے؟ بولیں، قربانی واجب ہے، قربانی لازم ہے جس بندے کے اوپر، اس کے باوجود وہ بندہ جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا، اپنے مال کو بچاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، وہ صاحب نصاب بھی ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اسے آنے کا حق نہیں ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے اندر آئے اور آ کے ہمارے ساتھ نماز عید پڑھے، اس لیے کہ اس کا تو دل ہی نہیں ہے، اسے تو رب نے مال دیا ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اگر ان چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں اس سے، اللہ کے نبی ناراض ہو کر کہتے ہیں ہمارا پھر اس سے کوئی تعلق